صبح ہوتے ہی اہل اللہ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں ابن آدم کو صبح ہوئی اور اللہ نے اس پر 10 کام فرض نہ کیے۔ صبح ہوتی کتنے کام فرض نہ کیے ہوں؟ 10۔ پہلی چیز، جب سو کر اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ ذکر کرے، یہ پہلا کام اس کا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن شریف کی یہ عادت، یہ آیت کریمہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، یعنی اے بندے جب تو صبح اٹھے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر لے۔ یعنی صبح اٹھ تو اٹھتے ہی پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، یعنی الحمدللہ سبحان اللہ، اٹھتے ہی پہلے یہ کہے، نہ موبائل ڈھونڈ، نہ اخبار ڈھونڈ، نہ بیڑی ڈھونڈ، نہ سگریٹ ڈھونڈ۔ آنکھ کھلی جیسے ہی صبح ہوئی، زبان پر پہلے الحمدللہ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور اس کی پاکی بیان کرو، صبح کو اور شام کو۔ صبح بھی اس کی پاکی بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو، اور شام کو بھی اس کی پاکی بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو۔ اب یہ دوسری بات بھی غور سے سننے کی ہے۔ دوسرا یہ کہ رات کو سوتے میں بہت سارے تہبند پہن کر کے سوتے ہیں تو نیند کے اندر جسم کھلا رہ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا انسان کو سویا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ صبح اٹھ کے پہلا کام جیسے آنکھ کھلی اپنے کپڑوں کو درست کرو، یعنی جو سطر تمہارا کھل چکا تھا اس سطر کو پہلے ڈھانپ دو۔ اور اس کی دلیل لائے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے بندو اپنی زینت لیے رہو، یعنی کپڑے پہنے رہو، اور زینت کم سے کم وہ کپڑا ہے جو واجب الستر یعنی اعضاء کو چھپا سکے۔ اس لیے کہ تمہیں صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے نا، تو جب صبح فجر کی نماز تمہیں ادا کرنی ہے تو بغیر سطر چھپائے ہوئے یعنی پردہ پوشی کیے ہوئے سطر کو جو ہے جو کھل گیا تھا اسے چھپائے تو نماز نہیں ہوگی، تو پہلے اپنے کپڑے تم درست کر لو، یہ دوسرا کام۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ نماز کے لیے نماز کے وقت میں بندہ کامل وضو کرے۔ اب دیکھیں ترتیب کتنی اچھی ہے، اٹھو تو سبحان اللہ الحمدللہ کہو، کپڑے درست کرو، اور پھر تیسرا کام کیا آ گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یعنی اب جب تم کپڑے بھی ٹھیک کر چکے، اللہ کی تسبیح بھی کر چکے، حمد بھی کر چکے، تو اب نماز کے لیے تم کو جانا ہے نا، تو پہلے وضو کر لو۔ یہ تیسرا کام، یعنی اب اٹھنے کے بعد ضرورت سے فارغ، آپ استنجا وغیرہ سے فارغ ہو گئے، اب نماز کی تیاری میں لگ جاؤ۔ یعنی یہ ابتدا اٹھتے کام، یہ فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ چوتھا فرض، نماز کو نماز کے وقت میں کامل طریقے سے ادا کرو، یہ نہیں کہ فجر کی نماز جانے دو، 10 بجے اٹھ کے پڑھنے والی پوزیشن نہیں، 11 بجے اٹھ کے پڑھنے والی پوزیشن نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وضو ہو چکا، اب نماز وقت پر ادا کرو، یہ چوتھا فرض۔ پانچواں فرض یہ ہے کہ رزق کے بارے میں کیے ہوئے وعدے الہی پر پرامن رہے، یعنی مطمئن اور بے فکر۔ اس کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے کہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی اب صبح اٹھ کے سوچے اب کیا ہوگا، کھانا ملے گا کہ نہیں، روزی ملے گی کہ نہیں، تو مطمئن ہو جائے۔ نماز بھی تو نے پڑھ لی بندے، وضو بھی تو نے کر لیا، اللہ کی تسبیح بھی تو نے کر لی، حمد بھی بجا لایا، اب جب تم ان چیزوں سے فارغ ہو چکے تو روزی کی زیادہ فکر مت کرنا، اس لیے کہ اللہ نے تیری روزی کا ذمہ لے لیا ہے۔ اور جب روزی کا ذمہ لے لیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اللہ کا نام لے کر کے تو نکل، بے فکر ہو کر نکل، اس نے وعدہ کیا ہے تو نکلے گا، تجھے وہ روزی عطا فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں ایک چھوٹی سی بات درمیان میں عرض کر دوں، صبح کی نماز ہو یا کسی بھی وقت کی نماز، خود بھی اٹھو، اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاؤ، خود بھی نماز پڑھو، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ،
اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر قائم رہو. اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تم کو رزق عطا کروں گا. تو رزق کے سلسلے میں صبح اٹھ کر مطمئن ہو جاؤ. اس پر ایک اور حدیث شریف میں دلیل کے طور پر لاؤں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبح کے وقت روزی کا فرشتہ روزی لے کر کے آتا ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے حصے کی روزی اسے دے دیتا ہے، اور اگر بندہ پڑا رہتا ہے تو اس کی روزی لے کے چلا جاتا ہے. تو پتہ چلا اٹھے نماز ادا کر لیے، تمہارے حصے کی روزی کے لیے تم مطمئن ہو جاؤ، اللہ تمہارے حصے کی روزی تمہیں عطا فرمائے گا. اب چھٹا فرض یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر قناعت کرے. یعنی اب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کسی کو صبح دکان کھولتے ہی ہزاروں کا مال اس کا بک گیا، اور آپ کی شام تک کوئی کسٹمر آپ کی دکان پر نہیں آیا، تو آپ یہ سوچیں کہ یار مجھے اتنا کم اس کو اتنا زیادہ کیوں. تو اب اس پر دلیل آ رہی قرآن کی. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یعنی ہم نے بندوں کے درمیان ان کی دنیاوی زندگی میں گزر بسر کی چیزیں بانٹ دی ہیں، اپنی مشیت و حکمت سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی. یعنی اللہ یہ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے کس کو کتنا دینا، تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے. تو تمہیں جتنا مل جائے تم اس پر قناعت کرو. اور اگر کوئی قناعت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قنع جل ومن طمع ذل. جو قناعت اختیار کرتا ہے، جتنا میرے کریم تو نے عطا کیا تیرا شکر ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اسے عزت عطا کر دیتا ہوں. اور جو لالچ میں لگا رہتا ہے سرکار فرماتے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. قناعت کو اگر سیکھنا ہے تو چونٹی سے سیکھو اور پرندے سے سیکھو. نہ ان کا کوئی گھونسلہ ہوتا ہے، نہ اگلے دن کا اسٹاک ہوتا ہے. اگلے دن کا کھانا، اگلے دن کا دانا کوئی پرین چرین چونٹی ایڈوانس کے اندر جمع کر کے نہیں رکھتی. لیکن جس دن مل گیا صبح نکلے بھوکے، شام کو پیٹ بھر کے پرندے لوٹ آتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتے ہیں، مولا دوسرے دن پھر انہیں عطا فرما دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے. ساتواں فرض صبح اٹھ کر کے ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں. ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کسٹمر پر. ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ سیٹ پر. اور قرآن کہتا ہے اللہ پر بھروسہ کرو. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اگر اس نقطے کو آپ نے ذہن میں محفوظ کر لیا نا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے دل سے پوری زندگی جو ہے نا، اس کو یاد رکھیں گے تو پوری زندگی انشاءاللہ العظیم آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے. راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. وجہ یہ ہے کہ فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا، موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا. اب ہم کسٹمر پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ میرا کسٹمر چھوٹ گیا تو کیا ہوگا، ارے آہو بھگت میں لگ گئے اس کے پیچھے، چائے منگاؤ، سینڈوچ منگاؤ، کھانا منگاؤ، پانی منگاؤ، دانا منگاؤ، چل جاتا. اس نے فون کیا میں نکلا ہوں، بس پہنچ رہا ہوں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ختم معاملہ، فنش. آپ نے اس کے بھروسے پر کروڑوں کا لاکھوں کا مال بنا کر کے رکھا، اب کیا کریں؟ تو آپ کا بھروسہ کسٹمر پر تھا. تو قرآن نے کتنی عظیم بات کہی ہے، اے بندے تو صبح جب نکل یا صبح کوئی کام کا ارادہ کر، کسی پر بھروسہ مت کر. بھروسہ کرنا ہے تو کس پر کر؟ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس رب پر بھروسہ کر جو زندہ رہنے والا ہے، کبھی مرنے والا ہے ہی نہیں. انسان مر جائے گا، کسٹمر مر جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن مولا کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے. اس لیے بندے تو اس پر بھروسہ کر. یہ صبح ہوتے ہی ہمارے اوپر اللہ عز و جل لازم کر رہا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں. وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اب آئیے آٹھویں چیز کی طرف. بندہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے سلسلے میں صبر کرے. صبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جماؤ، جم جائے کہ مجھے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. عام طور پر بندہ سوچتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو دھندا چلے گا،
یار اگر تھوڑا سا یوں بول دوں گا تو کام چل جائے گا، اور وہیں اللہ کے حکم سے بندہ پھسل جاتا ہے، بجاوری نہیں کر پاتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے فاصبر لحکم ربک، یعنی اے بندے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے برداشت کر، یعنی بندے تو برداشت کر لے، نہیں مجھے تو میرے رب کے حکم پر ہی عمل کرنا ہے، ختم ہو گئی بات، ملنا ہوگا اتنا ملے گا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں کیوں جھوٹ بول کر کے اپنی آخرت کو برباد کروں، جم جاؤ اس کے اوپر، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، اٹھتے ہی فرض بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے اگر کوئی روکتا ہے تو وہ شیطان روکتا ہے اور وہ نفس روکتا ہے۔ 9واں فرض، کیا ترتیب فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دی ہے، واللہ میں کہتا ہوں کہ ان کی عظمتوں پر قربان، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے، یعنی نعمت کی قدر کرے، ناقدری نہ کرے۔ دلیل اس کی یہ آیت کریمہ ہے، فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یعنی اے بندو اللہ کی سب نعمتوں کو یاد کرو، دھیان میں لاؤ، اگر تم تنہا اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم تنہا اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور سب سے پہلی نعمت بعد وجود و حیات تندرستی ہے، اور سب سے عظیم ترین نعمت دین اسلام ہے، یعنی اللہ نے تمہیں صبح سحار میں عطا فرمائی کہ تم تندرست ہو، تو اللہ کا شکر ادا